یہیں سے پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ. اور ہم ایک موضوع اس پوڈ کاسٹ کے آغاز میں ڈسکس کر رہے تھے. اتنی دیر میں طیب کیمرہ سیٹ کر رہے تھے تو میں نے کہا دریاب بھائی کو کہ یہی کنٹینیو کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گفتگو کنٹینیو رکھیں. اب سوال جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو, ابھی یہ سیٹنگ ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہے, سوال میں نے یہ کیا دریاب بھائی سے کہ ایک خاتون جو ہیں وہ ان کی شادی ہوتی ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص تو میری زندگی میں ٹھیک نہیں ہے, سزا دیتا ہے, مارتا ہے, اور یہ میرا انتخاب بھی نہیں تھا, میرے گھر والوں نے میری شادی کرا دی. تو اب کیا یہ اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے سب کچھ, اور وہ کیا جب تک یہ برداشت کر رہی ہے تو اس کو اس کا کوئی صلہ ملے گا؟ تو یہ پوڈ کاسٹ جہاں سے شروع ہوا, آپ نے یہ گفتگو سن رہے تھے تو یہ اس کا کوئی آخری حصہ تھا, لیکن ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کر لیتے ہیں. جی دریاب بھائی. اچھا دیکھیں, میں اس کو کوشش کرتا ہوں سمپلیفائی. ہاں جی. ہم دنیا کی ٹرمز کی ایگزامپل لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. صحیح. یہ دریاب بھی پانی تھوڑا ایسے رکھ دیتے ہیں, ہاں, تاکہ لوگوں کو آپ کا چہرہ نظر آتا رہے. ایک ماں اپنے بچے کے لیے دنیا کی ہر طاقت سے لڑتی ہے, اور صرف انسان کی ماں نہیں, جانور کی ماں بھی. اس کی جبلت میں ہے ٹو فائٹ فار دا سیفٹی آف دا چائلڈ. صحیح. یہ کیا ہے, یہ جبلت کے اندر کس چیز کا عنصر ہے جو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کیوں لڑ رہی ہے, وہ کون سی ایموشن ہے, وہ کون سا سینٹیمنٹ ہے جو ڈرائیو کر رہا ہے اس کی اس جنگ کو؟ وہ سینٹیمنٹ ہے محبت کا, جو جبلت میں ڈال دیا گیا. وہ محبت میں کر رہی ہے نا, اپنے بچے کو بچا رہی ہے. شوہر سے بھی لڑے گی, معاشرے سے بھی لڑے گی, سب سے لڑے گی اپنے بچے کو بچانے کے لیے. جہاں اس کے بچے پہ حرف آئے گا وہ طلاق لینے کو تیار ہو جائے گی اس شخص سے جس سے محبت کرتے ہوئے پہلے وہ اپنے ماں باپ سے لڑی تھی. اسی طرح معاشرے سے لڑی تھی, سسٹم سے لڑی تھی, مائنڈ سیٹ سے لڑی تھی, یہاں تک کہ اپنے بلیف اور اپنے عقیدے کو بھی سیکنڈری کر دیا تھا اس نے محبت میں. اب جب اس سے شادی ہو گئی, اختلافات شروع ہوئے, اس دوران اس کی اولاد ہوئی. اب اس اولاد کو بچانے کے لیے وہ اپنے اسی شوہر سے بھی لڑ پڑے گی. اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ محبت کا جذبہ وہ سارے قوانین اور اصول اور عقائد اور مائنڈ سیٹ اور معاشرہ اور جو بھی کچھ ہے اس سب کو ڈیفائی کرانے پہ اس کو دنیا کا دلیر ترین شخص بنا رہی ہے نا. وہ کیا چیز بنا رہی ہے؟ محبت. صحیح. اب محبت میں وہ کس چیز کا امتحان ہے جو اس سے لیا جا رہا ہے؟ وفا کا. اگر محبت میں وفا نہیں ہے تو محبت نہیں ہے. صحیح. وفا نبھانے کے لیے وہ ہر ایک سے بے وفا ہونے کو تیار ہے, کسی ایک محبت کی وفا کو نبھانے کے لیے. اب یہ میں نے انسانی لیول پہ کہہ دیا, اس کو لے آتے ہیں اوپر. ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو, روحوں کو اپنے سامنے اکٹھا کیا اور پوچھا کہ کیا تم اس چیز کو مانتے ہو, گواہی دیتے ہو کہ میں تمہارا خالق ہوں, تو سب نے کہا جی شک کی کوئی نہیں. پھر کہا کہ کیا کانٹریکٹ کرتے ہو میرے ساتھ, میثاق کرتے ہو کہ اس دنیا جیسی جگہ پہ اترنا ہے, وہاں پہ اپنی سب سے عزیز ترین چیزیں قربان کرنی ہیں, وفا کے امتحان میں عزیز ترین چیزیں قربان کرنی کرو گے؟ ہم نے کہا جی جان بھی وار دیں گے, مال بھی وار دیں گے. انہوں نے کہا مال میں بچے بھی آتے ہیں, رزق بھی آتے, سب قربان کر دیں گے, یہ آپ ہمیں وفا کے امتحان میں تو ڈالیں. تو اللہ نے کہا اچھا مان لیتا ہوں میں تمہاری بات, لکھ دو, کانٹریکٹ سائن کرو میرے ساتھ. ہم نے وہ کانٹریکٹ سائن کیا. اب جب ہم دنیا میں اترے تو وہ وفا کے جو امتحان کی پکچر تھی وہ اتنی اٹریکٹیو, اتنی خوبصورت, اتنی پریکٹیکل, اتنی ریئل ہو گئی کہ ہمیں اپنے عقیدے پہ شک ہو گیا کہ یار ہم نے یہ مانگا ہوگا, ہم نے یہ کہا ہوگا. اس وقت ہم کہہ رہے تھے کم واٹ میں اللہ میاں بھیجیں تو صحیح, ہم فرشتوں کو پکڑا ہی نہیں دے رہے تھے کہ اتریں نیچے. اب جب نیچے اتر آئے اور یہ معاملات درپیش ہوئے تو ہم نے کوشچن کس چیز کو کر دیا کہ کیا ہمیں واقعی کوئی محبت تھی, کیا واقعی کوئی خالق تھا, کیا واقعی کوئی وفا کا امتحان تھا, کوئی کانٹریکٹ تھا جو ہم نے سائن کیا. قرآن میں جب لکھا آ گیا, جب تک لکھا نہیں آیا تھا تب تک یہ سوال سینس بھی بناتے تھے. جب قرآن میں لکھا آ گیا تو اس کے بعد صرف دو ہی چوائسیز ہیں, یا آپ مان لیں کہ آپ نے یہ کانٹریکٹ کیا تھا, یا آپ نہ مانیں. لیکن پھر قرآن سے سائڈ پہ ہو جائیں اگر نہیں ماننا. آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کے ہم نے کلمے بھی پڑھنے ہیں, نمازیں بھی پڑھنی ہیں, اور نماز میں ہاتھ اٹھائے کہنا یا اللہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا.
دس از انفیئر. اگر آپ اس دائرے کے اندر آتے ہیں تو اس دائرے میں ایک ہی ہستی ہے جس کے اوپر سب کچھ قربان کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ گردن پہ چھری چلاتے ہوئے سوچا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے صرف ایک سوال کیا تھا اپنے بیٹے سے کہ بیٹے چھری تو میں آپ پہ چلا دوں, آپ میری عزیز ترین چیز ہیں, اللہ تعالیٰ نے دی, اللہ تعالیٰ نے مانگ لی, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کی آل میں سے احمد نے آنا ہے. کنفیوژن صرف یہ تھی. اور وہ دیکھیں نا آگے سے اسماعیل علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں, آپ حکم کی تعمیل کریں, تدبیر رب پہ چھوڑیں کہ وہ کیسے کریں گے. پھر یہ ہے وہ وفا کے امتحان جو لگیں گے اتنے. ہمیں تو وہ مشکل امتحان بھی نہیں مل رہے کہ بچے پہ جو چھری چلانی ہو. ہمیں تو خالی یہ ہے کہ باپ کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے, ماں کے سامنے یا شوہر کے سامنے یا بیوی کے سامنے یا زمانے کے سامنے یا مائنڈ سیٹ کے سامنے. ہم تو اس پہ بھی رہ جاتے ہیں اور ایمان کوشچن میں لے آتے ہیں, کیا ایسا کوئی وعدہ کیا ہوگا, کیا ایسا کوئی کانٹریکٹ ہوگا, کیا واقعی کوئی خالق بھی ہے کہ نہیں ہے. ہم تو اس نوبت پہ آ جاتے ہیں. یہ سب وہ امتحان ہے جس کی ایک ایک چیز, یہ شادی سے لے کے اس شادی کے میل ٹریٹمنٹ سے, کٹائی سے, مار سے, سب کچھ لے کے ہم نے ایگری کر کے ہم نے چھلانگ ماری ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قرآن اس چیز کی کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو تم نے اپنے اوپر نہ مانگا ہو. حضرت یونس سے بلوایا علیہ السلام سے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, آپ نے نہیں کیا. ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, ہم نے یہ چھلانگ ماری, ہم نے یہ وعدے کیے, میثاق کیے, اترے, جبلت بھی مانگی, محبت بھی مانگی, فطرت بھی مانگی, سب کچھ مانگا, دنیا بھی مانگی, یاشی بھی مانگی, اولاد بھی مانگی, دولت, سب کچھ مانگا, اور اس صورت میں مانگا کہ تب دینا یا اللہ جب ہم آپ کے رستے میں قربان کر دیں اس کو. ذریعہ بھائی, یہ روح کے انٹلیکٹ سے کیا مراد ہے؟ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روح کو بڑے بڑے خوبصورت طریقے سے, بہت اتنے کوئی حکمت سے استعمال کیا نا اس لفظ کو, کہ اگر آپ اس کو حکمت کی لینس سے نہیں دیکھیں گے نا تو آپ ایسے گزر جائیں گے اس آیت میں سے, آپ رکیں گے نہیں, ٹھہریں گے نہیں. اور اگر آپ حکمت کی لینس سے دیکھیں گے تو آپ ٹھہر کے قرآن وہیں روک دیں گے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک مومنٹ آف ریئلائزیشن آئے گا آپ کو کہ ارے امر ربی کا میرے اختیار میں ہو جانا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے روح کو کہا ہے امر ربی, اور انسان کے اندر پھونکی ہوئی ہے امر ربی. اللہ تعالیٰ نے اپنا امر آپ کے اختیار میں دے دیا ہے. یہ ہوتا ہے خلیفۃ الارض ہونا, یہ ہوتا ہے نائب ہونا, یہ ہوتا ہے وہ ذمہ داری, یہ امانت لینا, جو امانت وہ ہم نے ڈسکس کی تھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں, کہ پہاڑوں نے کہا ہم نہیں لے سکتے, آسمانوں نے کہا ہم نہیں لے سکتے. سوچیں. اور ایک انسان ہے, جو آپ نے پہلے سوال میں کہا نا کہ انسان, اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا انسان بھٹک جائے گا. جیسے ہی ہم نے یہ امانت کال کی تو آگے آیت میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور انسان کتنا ان اویئر ہے کہ وہ کس چیز کی گارنٹی لے رہا ہے. اسی لیے اکثر ورڈ یوز ہوا ہے اکثریت والا, جس کے بیس پہ میں ڈیموکریسی کو اسلام سے کانٹرڈکٹری کہتا ہوں. اکثر جاہل ہیں, اکثر لا علم ہیں, اکثر غلط ہیں. قرآن میں بار بار اکثریت کو غلط کہا گیا ہے, اور ڈیموکریسی میں کہا ہوا ہے اکثریت چنے گی حاکم کون ہوگا. anyway, so اسی لیے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اکثریت اس میں جو ہے وہ جہنم میں جائے گی. حدیث بھی یہ ہے کہ 999 جو ہیں وہ 1000 میں سے جہنم میں جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس امتحان میں فیل ہو جائیں گے. اب ارواح میں, عالم ارواح میں یہ ساری ارواح کو پتہ ہے کہ وہ فیل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ روح جو ہے وہ بغیر جانے بوجھے آدھے. روح کو امر ربی کو سب کچھ پتہ ہے, وہ امر ربی ہے, وہ اس میں انسانیت کا کوئی امپرفیکشن نہیں ہے, وہ پرفیکٹ چیز کی, پرفیکٹ ذات کا امر ہے. انفارچونیٹلی فار اس, فار دا سیک آف ڈسکشن, ہمارا یہ جو جسد ہے یہ اس کی سنتا نہیں ہے. اچھا, یہ اگر میں معذرت کے ساتھ قطع کلامی, کہ اگر جسد نہیں سن رہا ہوتا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ پھر ہر وقت روح کا اور جسد کا تضاد چل رہا ہے, اور جنگ چل رہی ہوتی ہے. تو پھر کیا جیسے جیسے جسد جو بھی ایکٹ کر رہا ہے اور وہ روح کے انٹرسٹ میں نہیں ہے تو روح کو پھر تکلیف ہو رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں, خوبصورت بات تو یہ ہے کہ روح کو یہ بھی پتہ تھا کہ اس نے نہیں سننی میری.
روح نے جسد ایسے ایک، آپ یہ سمجھیں کہ ایک فیکٹری میں جسد بن رہے ہیں، روح نے جو فیصلے کیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے مطابق کا جسد اٹھایا ہے. میں نے زریاب اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، میں زریاب بن کے جاؤں گا. کیونکہ زریاب کی پروفائل کیا ہے؟ ہم اور یہ بچے جو ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں نا، اب تو فیفا میں بھی آ جاتا ہے کہ کون سا پلیئر رکھنا ہے، اس کی کک کی پاور کتنی رکھنی ہے، اس کی کیا، وہ پلیئر چنتے ہیں اور وہ میدان میں اتارتے ہیں. ایسا ہی ہے. یا اسٹریٹ فائٹر میں تو فلاں فائٹر لینا ہے جس کی یہ کک ہے، یہ پانچ ہے، وہ لینا. اسی طرح روح نے ایگزیکٹلی ایک پروفائلنگ کی بیس کے اوپر یہ پوری دنیا ایسے نظر آ رہی تھی ان کو کہ یار یہ جو زریاب کریکٹر نا، میں یہ بن کے آؤں گا. میری روح نے یہ کر کے لیا تھا، کیونکہ اس کو ایگزیکٹلی پتہ تھا یہ کتنا گناہ کی کیپیسٹی رکھتا ہے، کتنی خطا کی رکھتا ہے، کتنی ثواب کی، کتنی نیکی کی، کتنی اچھائی کی، کتنی بدی کی، کتنی حکمت کی. جہاں جہاں اس کی زندگی کا جو ایسپیکٹ جو اس کو چینج کرے گا، روح نے اس کے مطابق ہمیں چنا ہے. ہم نے جو سزا لینی ہے، جو جزا لینی ہے، وہ اس لیے مقدر میں پہلے سے لکھی گئی ہے کیونکہ روح نے لکھوائی ہے. آپ یہ سمجھیں، روح نے کہا ہے کہ میرے حصے کا یہ لکھ دو، میں یہ کرنے جا رہا ہوں بس. اب ہم نیچے اترتے ہیں تو باڈی کا کنٹرول آیا تھا. باڈی کہتی ہے روح نے کیا کیا باتیں کی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ناؤ اٹ ٹیکس ٹائم کہ آپ کی روح اور آپ کے جسد کا آپس میں سنکرنائزیشن کب ہوگی، رب اشرح لی صدری کب ہوگی کہ روح باہر آ جائے اور وہ برین کو سمجھ آ جائے. جیسے سمجھ آ جائے گی وہ تسکین میں آ جائے گا، وہ ایک کنٹینٹمنٹ میں آ جائے گا کہ اوکے ناؤ آئی انڈرسٹینڈ. اب مجھے خالی یہ کرنا ہے کہ مجھے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. جو اسلام کا مطلب ہے نا، وہ ہے تسلیم کرنا، سر تسلیم خم کرنا اس چیز پہ جو گریٹر ول آف دا لارڈ ہے. ہم اب میں تسلیم کر چکا ہوں، میں تو انتظار میں ہوں کب میں نے جانا ہے. چاہے جو بھی آگے بادشاہت ہے اللہ کی، وہ جہاں مجھے لے جائیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. مجھے کم از کم یہ نہیں ہوگا کہ قبر میں بھی چونک رہا ہوں، فرشتے آئے ہیں تو وہ یہ کہاں سے آ گئے، اصل میں آنے تھے یہ نہیں. میں کہوں گا آج آ گئے ہیں، گڈ، لیٹ آئے ہیں. دریاب بھائی، یہ انسان کی جو روح ہے، یہ جسد جب سو جاتا ہے تو یہ جاگ رہی ہوتی ہے، یہ نکال دی جاتی ہے باڈی سے. یہ اگر یہ اندر ہوگی تو آپ سو نہیں سکتے. یہ چیز ٹھیک ہے. پتہ نہیں میرے ذہن میں یہ ایک سوال کی شکل میں آ رہا ہے، بڑا انوسینٹ سا سوال ہے. کہیں انسان کے جسم کو جو خواب آتا ہے یا انسان کو جو خواب آتا ہے، یہ روح کے سگنل ہوں؟ دو ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈریم میں 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں. جو تیسرا سیکشن ہوتا ہے نا، جو ڈیپ سلیپ کا سیکشن، اس میں روح کمیونیکیٹ کرتی ہے آپ سے. پہلے تو آپ کی یہ جو جنہوں نے نہیں سنے ان کے لیے تھوڑی سی اگر وضاحت کر دیں پلیز. 3 حصے ہوتے ہیں خواب کے. ایک حصہ ہوتا ہے لیٹ سے اگر میں 8 گھنٹے سوتا ہوں، 6 گھنٹے سوتا ہوں، جو بھی جتنا سوتا ہے، وہ اگر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرے تو پہلا حصہ اس کا وہ ہوتا ہے جو اس کی ڈیلی بیسس کی شارٹ ٹرم امیڈیٹ میموری کی چیزیں ریکال ہونا شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ تھوڑا سا ڈیپ سلیپ میں جاتا ہے تو اس کی مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم میموری ریکال ہوتی ہے. وہ تحت شعور تک ہوتا ہے. جیسے ہی تیسرا حصہ آتا ہے تو تحت شعور سے نکل کے وہ لا شعور میں آ جاتا ہے. لا شعور وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کی برین اور آپ کی اس جسد کی کا انٹلیکٹ بالکل سنوز ہو جاتا ہے، 100% سلیپ میں آ جاتے ہیں اور روح کا انٹلیکٹ اجاگر ہو جاتا ہے. اس ٹائم روح آپ سے کمیونیکیٹ کر کے آپ کو وہ میسیجز اکراس کر رہی ہوتی ہے. جو میسیجز وہ اوپر اب ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں نا عالم ارواح. اب امیجن کریں وہ واپس عالم ارواح میں آئی، میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں اور میں اور آپ اوپر مل رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں یار آپ نا یاسر بھائی کو خواب میں یہ کہیں کہ اب جو آپ نے پوڈ کاسٹ پہ بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے، تاکہ میں زریاب کو کہوں کہ وہ یہ کرے تاکہ صبح میسیج اکراس ہو جائے. اور ہم صبح اٹھے، میں نے کہا میں نے آپ کو خواب میں دیکھا. آپ نے یہ پوچھا، ہم نے کہا ہاں یار مجھے بھی خواب کچھ ایسا آیا تھا، کچھ سوال یاد آ رہا ہے. ہاں، اور میں کو مجھے کچھ جواب یاد آ رہا ہے. اب وہ روحوں نے کمیونیکیٹ کر کے جسد سے وہ ایکشن کروائے جو عالم ارواح میں ان کے وعدے کی تجدید کرتے ہیں. یہ اس طرح ہوتا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو باقاعدہ طور پہ خواب کو ویلیو دیتے ہیں، حاضر کو ویلیو دیتے ہیں، غائب کو ویلیو دیتے ہیں، کائنات کو، خالق کو، ان چیزوں کو ویلیو دیتے ہیں. اچھا، لاسٹ ٹائم بھی جب ہم نے ڈسکس کیا تھا نا لا آف اٹریکشن کا ٹاپک، تو اس میں بھی نے کہا کہ اگر آپ خواب کو اہمیت دیں گے تو خواب اپلائی ہوگا، اگر آپ اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو روح کمیونیکیٹ کرنا چھوڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ حقیقت ہے. تو پھر اس کا مطلب تو یہ بھی ہوا کہ اگر کوئی شخص کوئی خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب اس کی خواہش یا منشا کے مطابق نہیں ہے اور وہ اس کو اگنور کر دے، تو پھر جو
جو ہم نے اس سے پہلے پتہ نہیں کسی نے وہ پوڈ کاسٹ شاید نہ دیکھا ہو, ہم نے جب کہا کہ خواب جو ہے وہ ایک میسج ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خواب حقیقت پھر نہیں ہو سکتا. خواب کو حقیقت میں کرنا یا نہ کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے. سب کچھ انسان کے اختیار میں ہے, ایوری تھنگ, سب کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے, سوائے ان چیزوں کے جو آف کورس پلانیٹری ہیں, کاسمک ہیں. انسان کی اپنی ہر حرکت اس کے اختیار میں ہے. یعنی کہ پھر یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھا خواب آیا ہے اور آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہو جائے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں, اور اگر آپ کو ایک خواب مینیفیسٹ کریں پھر ہاں, اور اگر ایک اچھا خواب نہیں آیا تو پھر آپ اس کو کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپلائی نہیں ہوگا. تو یہ انسان جو ہے وہ اس طرح کی پریکٹس کر سکتا ہے. اچھا, یہ آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا. یہ میں نے کچھ لوگوں میں نوٹس کیا, اپنے قریبی لوگوں میں بھی. وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو کوئی سائن آتا ہے نا نیگیٹو سا, ڈارک سا, تو اگلے دن فون, میں نے نا خواب میں یہ بڑی بری چیز دیکھی ہے. یہ نہیں کرنا ہوتا, وہ پھر ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ آپ کی چیز مینیفیسٹ ہو جاتی ہے. آگے بندہ ہی ویک ہو, وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کر لے تو مینیفیسٹیشن ریئلٹی میں چینج ہو جاتی ہے. اگر کسی کو کوئی خواب میں یا کوئی ویژن میں اچانک سے بیٹھے بٹھائے کوئی اشارہ آتا ہے اور وہ خوفناک اشارہ ہوتا ہے, کچھ برا ہونے کا اشارہ ہوتا ہے, تو آپ نے اسی وقت اپنے کنٹرول سے اس نیگیٹو کو اپنی مرضی کا نیگیٹو ری شیپ کر کے فار دا گریٹر پازیٹیو چینج کر دینا ہوتا ہے. آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے خواب میں آپ نے یاسر بھائی کے بارے میں یا ذریعہ کے بارے میں کیا دیکھا ہے. آپ اس کو اپنے پاور سے چینج کرتے ہیں اٹر کرنے سے پہلے. اگر آپ نے نکال دیے وہ الفاظ تو وہ الفاظ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ انرجی کبھی ختم نہیں ہوتی, اور یہ ساؤنڈ ایک انرجی ہے, ایک ویو ہے. اگر آپ نے وہ بول دیا تو یہ ویو کبھی مرے گی نہیں, یہ کسی نہ کسی شیپ میں ایکو ہو کے دوبارہ آ کے لگے گی آپ کو. اس لیے ہر نیگیٹو چیز کو ری شیپ کر کے کسی اور سستے سے نیگیٹو میں چینج کر کے مینیفیسٹیشن میں انفراسٹرکچر میں لاک کر دیتے ہیں کہ نیگیٹو ہے صحیح اس میں, لیکن وہ میری مرضی کا نیگیٹو ہے جو اتنا برا نہیں ہے. اچھا, یہ جو کہنے کی بات آپ کر رہے ہیں, تو یہ کہنے کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ اس کے یقین کا کنیکشن کتنا ضروری ہے. مثال لے لیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی کو خوف دلا رہا ہوتا ہے کسی ایسی چیز کی وجہ سے کہ وہ اس ایکٹیویٹی میں نہ جائے. مثال لے لیں, کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے ٹریول کرنا ہے لاہور, اور اس کے فادر یا مدر یا کوئی نہیں چاہ رہا, تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مت جانا, آج کل بڑے حادثے ہو رہے ہیں. اب ان کا انٹینٹ یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یار یہ حادثہ اس کے ساتھ ہو جائے, اور انہیں پتہ ہے حادثات ہو بھی نہیں رہے ہوتے, وہ انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا کسی کو روکنے, مثال کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں. تو کیا پھر اس طرح کہی ہوئی بات جو ہے وہ بھی یونیورس ریکارڈ کر لیتی ہے؟ اور آپ نے مجھے کتنا خوبصورت ایک قصہ یاد کرا دیا عمر شریف مرحوم کا. اچھا, عمر شریف جو کمیڈین تھے, جی جی, عمر بھائی سے میرا بڑا ہی اسپریچول دوستی تھی, بہت ہی خاص دوست تھے میرے. وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے. جب اسلام آباد آتے تھے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور ان کی محفل کا حصہ ہوتا تھا. ان کا بھی دل نہیں لگتا تھا میرے بغیر, میرا بھی دل نہیں لگتا تھا. تو ایک دو لاہور میں ان کے گھر میں ہم بیٹھے تھے. ان کی بیگم جو ہیں وہ پسندے بڑے خوبصورت بناتی ہیں, بہت ہی خوبصورت پسندے بناتی ہیں. وہ میں جاتا تھا تو پسندے کھلاتی تھیں مجھے. اچھا, میں نے پہلے تو پسندے انہیں کے ہاتھ کے کھائے تھے. صحیح. ان دنوں عمر بھائی ایک مووی بنا رہے تھے, دل میں کوئی رہنے لگا. محمد رانا کو سٹار ہیرو لے رہے تھے اور خوشبو ساتھ ایکٹریس تھی. میں اس مووی کا میوزک دے رہا تھا, اس مووی کا بیک گراؤنڈ میوزک میں دے رہا تھا. اچھا, آلریڈی عمر بھائی نے اس کا گانے بنائے ہوئے تھے, لیکن مجھے انہوں نے ایڈیشنلی لیا تھا کہ تم نے اس کا میوزک دینا. تو ان دنوں میری عمر بھائی کے آنے گھر میں آمد و رفت زیادہ تھی. تو ایک دم میں عمر بھائی کے گھر بیٹھے تو عمر بھائی کے دو بیٹے مجھے یاد پڑتا ہے. ایک بیٹی تو فوت ہو گئی, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات پر فائز کرے, عمر بھائی کو بھی اور ان کی بیٹی کو بھی. عمر بھائی کا جو چھوٹا بیٹا ہے نا, وہ اللہ لوگ بچہ تھا. اب پتہ نہیں اس کی ایج کتنی ہے, ماشاء اللہ خیر سے اس کو اچھی بڑی زندگی دے. وہ عمر بھائی کو کیا کہتا تھا, عمر شریف کہہ کے بلاتا تھا. اچھا, عمر شریف تم اس ٹور پہ امریکہ نہیں جاؤ گے, اچھا, تمہارا جہاز گر جائے گا. یہ آپ والی بات. تو عمر بھائی وہ ٹرپ کینسل کر دیتے تھے.
کیونکہ وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا, صحیح, بڑا خاص بچہ تھا. عمر بھائی کہتے ہیں کہ مجھے بڑی امام سرکار کی دعاؤں سے وہ مجھے ملا تھا, اور اس کی صحت کا بھی ایشو تھا, تو ادھر سے عمر بھائی بڑا خاص آدمی تھے. لوگ ان کی ایک سائڈ نہیں جانتے. عمر بھائی جب اسلام آباد آتے تھے تو رات کو امام بری سرکار کی مزار کی چادر اتار لیتے تھے, اور نئی چادر لائے ہوتے تھے وہ لگا لیتے تھے. اچھا, ایوری ٹائم. ان کے گھر میں ایک کمرہ تھا جہاں وہ چادروں کا ڈھیر تھا, وہ خوبصورت سا انہوں نے وہ بنایا, منی امام بار کا, امام بری امام کا وہ مزار بنایا ہوا تھا انہوں نے اس گھر میں, اپنے گھر میں. اینی وے, اب وہ کیا ہوتا تھا یاسر بھائی کہ عمر بھائی کو یقین تھا, ٹھیک ہے, کہ میرا بیٹا کوئی خاص کنیکشن ہے اس کا رب سے. اچھا, وہ ایسے نہیں بولتا. تو ایک دفعہ کیا ہوا, میں عمر بھائی کے گھر میں تھا, تو یورپ کا کوئی بہت بڑا ٹرپ پلان ہو گیا تھا, 14-15 شوز تھے, ناروے, اٹلی, اسپین, فرانس, اس طرح کر کے. تو آگے سے ویٹر نے کہہ دیا عمر تم نہیں جاؤ گے. اب عمر بھائی مجھے کہ یار اب میں کیا کروں. میں نے کہا کیا ہوا عمر بھائی؟ کہتے یار اس نے بول دیا ہے کہ تمہارا جہاز گر جائے گا, تم نے نہیں جانا. تو میں تو اس کی بات نہیں ٹالتا. تو ان دنوں میں نیا ان مائی 20s یہ ٹیلیپتھی, نیومرولوجی, پامسٹری, یہ لا آف اٹریکشن, مینیفیسٹیشن, ان آکلٹ سائنسز پہ تھا. میں نے کہا عمر بھائی ایک بات بتاؤ. کہتے کیا؟ میں نے کہا رسکی کام ہے, مجھے تو یقین ہے, آپ کو مجھ پہ یقین کرنا پڑے گا. کہتے کیا؟ میں نے کہا آپ بیٹے کو کہیں کہ تمہیں جو دکھا ہے وہ مجھے مان لیا میں نے, لیکن تمہارے پاس اتنی طاقت ہے, اللہ نے تمہیں وہ طاقت دی ہے, تمہارے ساتھ اللہ کا ایک کنیکشن ہے, تم اس کو چینج کرو, کیونکہ یہ تمہارے والد صاحب کے لیے بہت نقصان دہ ہے اگر وہ اس ٹرپ پہ نہیں جاتے. تو وہ تو انکار ابھی کر دیتے ہیں, ابھی تم کہو گے ابھی ٹکٹ کینسل کر دیں گے, لیکن آپ ایسا کرو میرا بیٹا کہ اس کو چینج کرو. وڈ یو بلیو دیٹ کڈ وینٹ انٹو دیٹ روم, وہ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا, اور فار آورز ہی واز دیئر. مجھے تو یاد بھی نہیں پڑتا کتنے گھنٹے گزر گئے, اس دوران کتنے مہمان آئے, ہم ان سے ملے, ادھر میں میوزک کے اوپر کام کرتے رہے, اسکرپٹ کے اوپر کام کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد, یعنی کافی دیر کے بعد, عمر بھائی نے کہا کہ بیٹا میرا کدھر, تو پتہ چلا وہ اندر ہی ہے. تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے آیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے عمر شریف اب تم جا سکتے ہو. اور وہ پھر اس ٹرپ پہ گئے اور خیر سے واپس بھی آئے. اب یہ کیا ہوا, ایک باپ کا اپنے بیٹے کے اوپر اور اس بیٹے کا اپنے رب کے اوپر یقین اسٹیبلش تھا, شک نہیں تھا, شک کی گنجائش نہیں تھی. باپ نے مان لیا جب بیٹے نے کہا نہیں جانا, بیٹے نے مان لیا جب باپ نے ضد کی کہ میں نے جانا ہے, مجھے کچھ کرو, تو بیٹے نے جا کے اپنے جو بھی وہ عبادت کرتا ہے اللہ سے, جس طرح سے کنیکشن ہے اس کا, اس نے مانگا, اور اس کو کہیں نہ کوئی سائن آیا جیسے پہلے آیا تھا. اس نے آگے باپ کو کہا کہ جاؤ باپ اب تم جا سکتے ہو والد صاحب. تو ریاب بھائی کسی مرشد کا مرید سے پھر اسی طرح کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ ایکچولی اصل میں جتنے بھی مرشد اور مرید, یا مرشد تو چلیں بہت سپرلیٹو فارم ہے, کسی پیر فقیر کے پاس, کسی بزرگ کے پاس کوئی شخص اپنی کوئی حاجت لے کے جاتا ہے کہ اللہ سے یہ چیز مجھے دلوا دے, تو وہ اسی کانسیپٹ پہ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں, ان کی مینیفیسٹیشن سے, ان کی لا آف اٹریکشن سے یہ ایک چیز اچیو کر چکے ہیں جس میں ان کی قربت ہوگی رب سے, تو ان کی دعا جلدی قبول ہو جائے گی, میں ان سے کہہ دوں. یہ نہیں کہ پیر دے گا, پیر کی دعا سے اللہ دے گا, یہ کانسیپٹ ہے وہ سارا جو ہم نے لاسٹ ٹائم بلکہ ڈسکس کیا. لیکن پھر اس کے لیے جو عمر شریف مرحوم کا اپنے بیٹے کی بات پہ جتنا یقین تھا, اتنا یقین ہونا ضروری ہے. ہاں, اس کے علاوہ نہیں. آپ سوچیں کہ وہ کہہ رہے ہیں, یہ کہتا ہے میں نہیں جانا تو میں نہیں جاؤں گا. لاکھوں کروڑوں روپے کی ان کو فی ایڈوانس میں آ رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے بیٹے نے انکار کر دیا. اچھا ذرا بھائی, بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ بھی اکثر کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا, اس کو پتہ نہیں ہم نے شاید پہلے بھی ڈسکس کیا, آج میں اس کو وضاحت سے سننا چاہ رہا ہوں, کہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کے بارے میں کوئی کامنٹ کروں, کیونکہ جب بھی میں کوئی کامنٹ کرتا ہوں وہ ایکچولی ہو جاتا ہے. اب وہ شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ میں کوئی اسپریچول پرسنالٹی نہیں ہوں, میرا انٹینٹ بھی خراب نہیں ہوتا, اور میں ایک نارمل ہیومن بینگ ہوں, مطلب میں بہت عام مسلمان ہوں, کوئی بہت مذہبی شخصیت بھی نہیں ہوں, لیکن میرے کہنے سے میں نے نوٹس کیا ہے کہ جب بھی میں کچھ کہتا ہوں کسی شخص کے بارے میں وہ ہو جاتا ہے. یہ کیا فینومنا ہے؟ ایسے سننے والوں میں بھی بہت سارے لوگ اپنے ساتھ یا اپنے ارد گرد کے کسی بندے کو ریلیٹ کر رہے ہوں گے. تو اس طرح کی جو فینومیناز ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی بیک اینڈ سٹوری کیا ہے آپ کی نظر میں؟ ایسا کیوں ہوتا ہوگا؟ لیکن دو طرح ہوتا ہے ایسے. ایک تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو بولوں گا وہ ہو جائے گا,
اور وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کئی ہوئی باتیں صحیح ثابت ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں یہ کہتا ہوں تو ہو جاتا ہے. کئی لوگ ہیں, میں بھی کہیں کو جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہوں, جو کہتے ہیں یار کہ میں ایسے تو دعا نہیں کسی کے لیے مانگ سکتا, یا میں کوئی لوگوں سے اس طرح انٹریکٹ تو نہیں کرتا, لیکن میں جو ان کے لیے مانگتا ہوں یا جو میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. کئی لوگ ٹکرتے ہیں آپ کو زندگی میں ایسے. ان میں دو طرح کے لوگ, ایک وہ ہیں جنہوں نے اس نیچرل فنومینن کو اسٹڈی کیا ہے اپنے ساتھ ہوتے ہوئے, اور پھر اس کے اوپر بلڈ کر کے ایک یقین اسٹیبلش کیا, اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنی تپسیا سے, محنت سے, ریاضت سے یہ چیز اچیو کی ہے, جو مینیفیسٹیشن اور لا آف اٹریکشن کا کانسیپٹ ہے, جنہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کام کیا. یہ دو لوگ ہیں جو فیئر زون میں. جو انفیئر لوگ ہیں ان کی تو چلیں اور بہت طریقے ہیں, عملیات ایسے ہوتے ہیں کہ کر لیتے ہیں لوگ اور بڑا کچھ ہوتا ہے, یا کئی ہوتے ہیں جن کو اذن ملتا ہے وہ کر لیتے ہیں, بزرگ کی دعا ہوتی ہے بڑے کی. میں یہ ان دو کی بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ نیچرلی یا اپنی ریاضت کی بیس پہ ملتا ہے. یہ وہ دو لوگ ہیں جو واقعتاً بائی تھیوری لا آف اٹریکشن اور مینیفیسٹیشن کے جیتی جاگتی مثال ہوتے ہیں. یہ باقاعدہ طور پہ یہ کرتے ہیں, لیکن میں نے ان دونوں کو جب بھی دیکھا ہے اپنی ذات کے لیے زیرو دیکھا ہے. اچھا, یہ اپنے لیے کچھ بھی کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا, یہ اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا, یہ اپنے کسی سگے پیارے کے لیے جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا, یہ اس کے لیے جس کے بے لاس ہوتے ہیں, جس کے سے کوئی انٹرسٹ اٹیچ نہیں ہوتا, اس کے لیے جو کہتے ہیں ہوتا ہے. ان دو کلاسیفیکیشن کی بات کر رہا ہوں یہ جو میں نے ذکر کیا. اچھا, اس کیس میں جیسے ہم نے بہت پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں, مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ جو ہمارا نیا ویور ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ بات کہاں ہوئی, کہ کوئی خواب اگر آپ کو اچھا آ رہا ہے اور مسلسل آ رہا ہے, آپ کسی نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے تو اس کو زیادہ ڈسکس نہ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ نعمت آپ سے چلی جائے. اگر آپ اپنے خواب میں آنے والی کسی خاص عمل کو بار بار بتاتے ہیں, تو کوئی شخص اگر اس کو بھی نعمت کنسیڈر کرے یوں سمجھ کے کہ میں کسی کے لیے اگر اچھا سوچتا ہوں اور اس کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے, اور وہ یہ پبلک کر دے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو. کیوں پبلک کرے؟ وہ پبلک کرے گا چھن جائے گا. ہاں, اب یہ سوال کرنے کے پیچھے جو ہے وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ کہیں, مطلب مجھے یہ آنسر ملے تاکہ میرا نیا جو ایکچوئل سوال ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے. یہ ایک چیز کی موجودگی, اگر ہم اس کو نعمت کا نام دے دیں, یہ کیا فنومینا ہے کہ وہ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت مل گئی کسی شخص میں, اللہ تعالیٰ نے یہ قابلیت یا خصوصیت رکھ دی, اگر وہ اس کا اظہار کر رہا ہے یا لوگوں کو بتا رہا ہے, ٹھیک ہے, شکر ہی کر رہا ہے کہ یار شکر الحمدللہ میرے پاس یہ چیز ہے, جیسے ہم بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور لوگوں کو بتا بھی دیتے ہیں کہ یار دیکھیں الحمدللہ میری اب اتنی عمر ہو گئی ہے, مجھے سنائی صحیح دیتا ہے, میری اتنی ایج ہو رہی ہے, مجھے دکھائی صحیح دیتا ہے, الحمدللہ کوئی بیماری نہیں ہے, اور اسی طرح کی نعمت کہ یار میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. تو باقی سب تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی کی نظر اسی ٹائم چلی جائے, عموماً میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی چیز پھر وہ چلی جاتی ہے؟ پتہ نہیں, میں اپنا سوال میں سمجھ گیا آپ کا سوال. وہ میں نے کچھ شعر سناتا ہوں. میں نے شعر لکھا تھا کہ ٹھیک سجدے چھپا کے ہوتے ہیں, ٹھیک سجدے چھپا کے ہوتے ہیں, لوگ عادی ریا کے ہوتے ہیں, لوگ عادی ریا کے ہوتے ہیں. بالکل, آپ نے پہلے بھی یہ شعر سنایا, مجھے یاد آ رہا ہے. بہر دل پر سکوت واجب ہے. واہ, بہر دل پر سکوت واجب ہے, لوگ رسوا بتا کے ہوتے ہیں. اوف, جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ تک, دیکھیں آنکھیں آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی, کئی ہیں جن کو اللہ نے بینائی نہیں بھی دی ہوئی, ٹھیک ہے, لیکن میجورٹی کو اللہ تعالیٰ نے ان سیٹس آف بلیسنگس کے ساتھ دنیا میں اتارا ہے جو ایک اسٹینڈرڈ سیٹ آف بلیسنگس ہے. یہ جو سپرلیٹو ڈگری آف بلیسنگز آتی ہے نا, جس میں کوئی خاص چیز آ جاتی ہے, وہ خاص ہی ہوتی ہے, اس کو عام کر ہی نہیں سکتے آپ. وہ خاص اور عام میں اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے. وہ جس نے خاص کی عام, مجھے جو اکثر لوگ کامنٹ کرتے ہیں نا, میں وہ کیا بتاؤں, مجھے پرسنل میسیجز آتے ہیں یاسر بھائی کہ آپ خواص کی گفتگو عوام میں کیوں کر رہے ہیں. اوکے, وہ کیوں آتے ہیں, وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں اپنی جگہ سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے خاص کی چیز عام کے سامنے کی, تو جیسے بائبل کی ورس ہے نا, ڈو ناٹ تھرو پرلز ٹو سوائنس, خنزیروں کے آگے موتی مت پھینکو.
وہ اس سینس میں کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ بات کریں گے تو آپ سے یہ چیز چھن جائے گی. اوکے. تو میں انہیں کہتا ہوں میں اپنی تو نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس کوئی ایبلٹی ہے, میں تو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ کتابوں میں اور بزرگوں کی کتب میں انہوں نے بھی تو پبلک کی ہے نا لکھ کے, میں خالی وہی چیز پبلک کر رہا ہوں جو بزرگوں نے کتابوں میں لکھی ہیں. میں اگر شیخ ابن عربی کا ذکر کرتا ہوں یا مجدد الفسانی کا ذکر کرتا ہوں, شیخ احمد سرندی کا, یا امام غزالی کا, یا ابن سینا کا, یہ وہ باتیں ہیں جو خواص کی گفتگو کرتے تھے, لیکن وہ کتابوں میں تحریر کر کے پبلش کرتے تھے. وہ باتیں نہیں میں کرتا جو مجھے بھی کتابوں سے علاوہ ملی ہیں. صحیح. وہ باتیں میں نہیں کرتا پبلک. ٹھیک ہے. میں صرف وہ بات کرتا ہوں, کوشش یہ کرتا ہوں اگر مجھ سے کوئی سلپ آف دا ٹنگ سے نکل بھی جاتی ہے تو میں اس کو دانستہ نہیں دانستہ میں وہ باتیں کرتا ہوں جو میں کتاب کے ریفرنس کے تھرو آپ تک پہنچا سکوں, کیونکہ آپ کی آڈینس ریفرنس مانگتی ہے. بالکل. وہ جو آڈینس ہے نا جو کیمرے سے ہٹ کے مجھے ملتی ہے, آپ کو ملتی ہے اور کہتے ہیں ہمیں ریفرنس کی ضرورت نہیں, ہمیں وہ بات بتائیں جو آپ کو پتہ ہے, تو ہم ان کو وہ بات اکیلے میں ہی دیتے ہیں, ہم ان کو وہ بات پبلکلی دیتے ہیں. اب آپ کے اس اسٹیٹمنٹ سے ایک نیا مقدمہ آپ کو بتاؤں کیا. اب میرے جاننے والوں میں بے شمار لوگ, پتہ نہیں اب میں یہ آن ایئر ہی کہہ رہا ہوں, وہ مجھے اکثر کہتے ہیں دریاب بھائی سے ملاقات کرنی ہے, تو میں کہتا ہوں یار میری اپنی بڑی مشکل سے ہوتی ہے, تو میں کیسے کراؤں. اب ان کی تعداد بڑھ جائے گی کہ آپ دریاب بھائی سے اب اکیلے کی ملاقات کروائیں. نہیں اکیلے میں ملیں, میں ملتا ہوں. ٹھیک ہے. میں خاص وقت نکالتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو خاص گفتگو کے لوگ ہیں. ایسے ہی ملتے ہیں نا خاص لوگ آپس میں. بھی بالکل. تو جو کسی بھی چیز میں خاص ہوں, شاعر اپنے آپ کو خاص کہتا ہے عام آدمی سے, کیونکہ وہ شعر کہہ سکتا ہے. اسی طرح مصور اپنے آپ کو خاص کہتا ہے کیونکہ وہ تصویر بنا سکتا ہے, عام آدمی نہیں بنا سکتا. کسی بھی حوالے سے کوئی خصوصیت اللہ نے آپ کو دی ہے تو وہ خصوصیت والے آپس میں اپنا گروہ بنا لیتے ہیں, یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی. وہیں کے بنے ہوئے گروہ یہاں پہ مظہر ہے اس کا, ظاہر ہوتے ہیں. بہرحال جی, اب مجھے ایک چیز کنفیوز کر رہی ہے کہ یہ ہم کوئی 45 منٹ ریکارڈ کر دیا اور ہمارا اصل پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ابھی شروع ہونا ہے. تو اب ہم دو کام کر سکتے ہیں دریاب بھائی آڈینس کی اجازت سے, کہ یہ نشست یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں, اور جو ہماری آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سوالوں میں سے کوئی ایسا سوال جو اس نشست سے جڑتا ہے تو وہ لے لیں. بہت سارے سوال ہیں وہ لے لیتے ہیں. کوئی سوال جو ہے وہ جو اسی کنٹینیوشن میں ہے. ہاں یہ ایک سوال ہے, اس کو لے لیتے ہیں کہ جو دم کر کے پانی دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس پہ دم کر دیں, تو وہ دم کیا چیز ہوتی ہے, کیا اس کی واقعی کوئی اہمیت ہے؟ آپ اپنا نظریہ بتائیں. اور کسی سے پانی دم کروا کے لاتے ہیں لوگ, کسی بزرگ ہستی سے, تو وہ کسی بھی بیماری یا کسی خاص چیز کے لیے شفا کا باعث کیسے بن جاتا ہے؟ یہ اچھا کچھ عرصے پہلے نا, یہ جب سے سوشل میڈیا ذرا زیادہ ہر بندے کے اختیار میں آیا, ایک ویڈیو سرکولیٹ ہوئی تھی. وہ آئی ووڈ وانٹ یور ویورس ٹو سرچ فار دیٹ ویڈیو. بڑی خوبصورت ویڈیو ہے. اس میں ایک انسان نے, کوئی ایمان والا انسان ہے وہ, اس نے پانی کے اوپر مختلف فریکوینسیز کو پلے کر کے پانی کے مولیکولر سٹرکچر کی تصویریں وائرل کی تھیں. اچھا. اور آپ حیران ہوں گے یاسر بھائی کہ جب بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ اس نے اس پانی کے اسٹڈی کیا تو اس پانی کا مولیکولر سٹرکچر اتنا کوئی خوبصورتی سے ری شیپ ہو گیا تھا کہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا تھا. یہ منظر بھی ہماری ٹیکنالوجی نے ہمیں دکھانا تھا کہ بسم اللہ نے پانی کا مولیکولر سٹرکچر اتنا خوبصورت کر دیا. اور پھر جب اس نے کوئی آل فول بھی چلایا پانی کے اوپر, کوئی ڈارک میوزک, کوئی گوتھک میوزک, کوئی عجیب سی چیزیں, اور پانی کے عجیب ڈرونے سے سٹرکچر بنتے ہوئے دکھائی دیے. وہ ویڈیو کہیں نہ کہیں پڑی ہوگی, لوگ ضرور سرچ کریں. پانی کے قرآن پانی کو زندہ چیز کہتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. جو ٹرانسلیشن ہے نا انگریزی میں وہ ہے واٹر از لائف. پانی زندگی ہے. پانی میں زندگی نہیں ہے, پانی زندگی ہے. اسی لیے جب آپ کسی کو پانی دیتے ہیں نا تو آپ کو نیکیاں کیوں ملتی ہیں؟ کیونکہ آپ نے اس کو زندگی دی ہے. یو ایڈڈ لائف انٹو دیٹ پرسن. صحیح. اسی لیے پانی کی نیکیاں ہیں, کیونکہ یو آر گیونگ سم تھنگ جو اللہ کی صفت ہے.
صحیح. جو اللہ کی سنت ہے وہ آپ نے اللہ کی بندہ بن کے اللہ کا خلیفہ بن کے آپ نے کسی کو دیا ہے تو آپ کو پہل کرتے ہیں ہر کوئی پانی میں ڈال کے میں کیوں کرتے ہیں؟ ان کو لگتا ہے صرف نیکیاں، وہ نیکیاں نہیں ہیں. نیکیاں تو چلیں ایک ایڈڈ فیچر اللہ نے دیا ہوا ہے کہ چلو یہ تمہیں تحفے میں دے دیا. آپ نے زندگی دی ہے اس کو. پانی اتنی زندہ چیز ہے کہ اس کو میں مخلوق کے لیول پہ رکھتا ہوں، تخلیق کے لیول پہ نہیں رکھتا. میں اس کو پروڈکٹ نہیں کہتا، میں اس کو کریچر کہتا ہوں. آئی بلیو واٹر از دا میڈیم. ایک تو پانی آسمان سے آیا ہے، اترا ہی آسمان سے ہے. صحیح. یہ جتنا زمین کے نیچے پانی ہے یہ آسمان سے اترا ہے. اور آسمانوں کی لیئرز جو قرآن پاک بیان کرتا ہے اس میں پانی کی لیئرز کے ساتھ آسمان ہے. صحیح. یہ جو پانی ہے یہی وہ رستہ ہے جس کے تھرو لوگ ٹریول کرتے ہیں. جو رجال الغیب کا ٹریول ہے وہ پانی کے تھرو ٹریول ہے. یہ کبھی ہم اس کو ایز اے ٹاپک ڈسکس کریں گے، رجال الغیب کو، رجال الغیب کا ٹریول کیسے ہوتا ہے پانی سے. یہ جو غور سے بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں نے اس سے پہلے اس کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے اور آپ سے اس کو میں لاک کر لیتا ہوں. جی اس کو ضرور ڈسکس کریں. ہاں جی. تو پانی کے اوپر دم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بسم اللہ سے تو آپ نے ایک مولیکولر اسٹرکچر کو ری شیپ کر دیا پانی کو، لیکن اس کے بعد جو وظیفہ آپ نے پڑھا ہے اس وظیفے کی خاص نمبرز ہوتے ہیں. اتنی دفعہ یہ پڑھنا، اتنی دفعہ یہ پڑھنا، اتنی دفعہ وہ پڑھنا، تب دم ہوتا ہے. وہ اتنی دفعہ کی اس ذکر کی تاثیر پانی میں آتی ہے. اور وہ پانی جب کوئی پیتا ہے تو وہ سائنس کہتی ہے مور دین 70% آف ہیومن باڈی از واٹر. مور دین 70% ہے ہی پانی. تو جب وہ دم والا پانی اس پانی میں جاتا ہے نا، اکثر آپ ابھی تو اللہ خیر کرے لوگ آتے ہیں نا سعودیہ سے تو آب زمزم لے کے آتے ہیں. ہاں جی. اور آب زمزم کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے کہ اگر مجھے آپ سے آب زمزم چاہیے تو میں وہ ایک ڈھکن بھی اس میں ڈالوں گا تو یہ سارا آب زمزم بن جائے. صحیح. اسی طرح وہ آب زمزم کی طرح ہمارے اس 70% آف واٹر میں جاتے ہی ایک گھونٹ بھی وہ دم کی تاثیر پوری باڈی میں ریفلیکٹ ہو جاتی ہے اور وہ اثر آ جاتا ہے. یہ کانسیپٹ ہے دم کا یا جادو والے پانی کا. کوئی کالا جادو کر کے پلا دیتا ہے کسی کو کچھ تو اس کا یہ اتنا کلیئر ڈسٹنکٹ فرق ہے. آنکھوں میں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، رگیں کھنچ جاتی ہیں جادو والا پانی پی کے. ریپی ابھی آپ نے کہا کہ وہ یہ اکثر میں سوچتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ہم کسی کو جب پانی دیتے ہیں تو اس کی نیکیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. تو میزان میں نیکیاں تو تولی جائیں گی، وزن، تو پھر یہ ویٹ کرائٹیریا ہے یا کاؤنٹ؟ یہ میرے لیے سوال، میری کلیئرنس کے لیے. ویٹ بہت اچھا ورڈ ہے آپ نے یوز کیا، ویٹ. اتنی سی نیکی کا اتنا وزن ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بھی بھاری ہو سکتی ہے گناہوں پہ. اور اتنی ڈھیر ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو بے وزن سی ہوتی ہیں وہ ناکارہ ہو سکتی ہیں اگر گناہ بہت بڑے وزن کے ہیں. اچھا. جیسے کسی نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے کل انسانیت کو قتل کیا. یہ قرآن کی آیت. تو کل انسانیت کا قتل اتنی سستی سی نیکی پہ تو نہیں اس کو بچائے گا، یعنی یہ نیکی اس کو تو نہیں بچائے گی. اتنا ہی بڑا کچھ کرنا پڑے گا جتنا بڑا اس نے جرم کر دیا. جیسے کسی ایک انسان کی جان بچا لی کاؤنٹر میں تو وہ کہیں کوئی بیلنس، یعنی بیلنس ویٹ پہ ہوگا. میگنیٹیوڈ از دا رائٹ ٹرم، میگنیٹیوڈ آف نیکی. اوکے. تمام سننے والے یقیناً جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بڑی مختصر نشست ہے. یہ نشست جو ہے آپ کو بونس میں ملی ہے کیونکہ یہ ہم ریکارڈ نہیں کرنے جا رہے تھے. یہ تو ہم نے کافی رکھی اور ہم گپ شپ کر رہے تھے اور ہم نے کہا کہ ابھی میں نے دریاب بھائی کو کہا کہ آج کوسچن آنسر شیئر جو ہے وہ سیشن ہم نے کرنا ہے. تو اس سے پہلے ہم جنرلی کچھ آپس میں گپ شپ کر رہے تھے اور ہم نے وہ گفتگو جو ہے اور آپ نے کیمرہ آن کر دیا اور ہم ریکارڈ کرنے لگے. تو ایکچوئل جو پوڈ کاسٹ کے جو نیکسٹ آپ دیکھیں گے، پتہ نہیں یہ سیکوینس آپ آج اس سے پہلے وہ کوسچن آنسر سیشن دیکھ چکے ہیں یا اس کے بعد دیکھیں گے. کوسچن آنسر جو آپ لوگوں کی طرف سے سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے، بڑے عرصے کے بعد ہم وہ رکھ رہے ہیں اور ابھی ہم جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے. اور اس کے بعد آنے والی جو ایپیسوڈ ہے وہ ایپیسوڈ جو ہے وہ کوسچن آنسر پہ بیس ہوگی.